بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ پیارے دوستوں اور ساتھیوں، اب ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے یا کسی مسلمان کے کافروں سے تعلقات ہیں یا نہیں۔ اولاً تو ہمارے غیر ضروری تعلقات اور موالات ان سے نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب ہم کو یہ بھی جاننا ہے کہ ہمارے تعلقات نہیں ہیں ان سے یا ہیں، اس کی کیا پہچان ہے۔ کچھ علامتیں ہیں جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے گا کہ جو ہے ہمارے کافروں سے تعلقات ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہ لگ بھگ 10 علامتیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ اگر یہ ہوں گی تو یہ سمجھا جائے گا کہ جیسے کہ کافروں اور مشرکوں اور دشمنان دین سے ہمارے تعلقات ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی کے متعلق فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز ہے کفار کی تشبیہ اور اس کی شباہت اپنانا، جیسے لباس میں یا گفتگو وغیرہ میں کافروں جیسا جو ہے ہم کو بن کے نہیں رہنا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جس نے کسی قوم کی تشبیہ اپنائی تو اب وہ انہی میں سے ہے۔ تو کافروں کے جیسا مشابہت سے ہم کو گریز کرنا ہے۔ تو اگر کوئی کافروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو گویا کہ وہ کافروں سے تعلقات جو ہے اس کے ہیں۔ دوسری چیز ہے ان کے وطن میں اقامت پذیر رہنا اور وہاں سے اپنے دین کے خاطر مسلمانوں کے ملک کی طرف منتقل نہ ہونا، یعنی کافروں کے ملک میں تو رہتے ہیں اور وہاں ان کے دین و ایمان کے بھی مسئلے ہیں، اب پھر بھی ہجرت نہیں کرتے، پھر بھی وہاں سے نہیں نکلتے، تو یہ بھی جو ہے کافروں سے موالات کی علامت ہے، پہچان ہے۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے وہاں سے ہمیں ہجرت کر جانا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعة فتہاجروا فیہا فأولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا الا المستضعفین من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا۔ یہ ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 97 سے 99 تک کی۔ ترجمہ، جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حالت میں تھے؟ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے، وہ بہت بری جگہ ہے دوزخ۔ مگر جو مرد عورت اور بچے بے بس ہیں، جنہیں نہ تو کسی چارہ کار کی طاقت اور نہ کسی راستے کا علم ہے، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کر دے۔ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کے جو کافروں کے وطن میں اقامت پذیر ہیں عذر کو قبول نہیں فرمائے گا، ہاں مگر وہ کمزور یا ناتواں مسلم جو ہجرت کی طاقت نہیں رکھتے انہیں معاف کر دے گا، اور ایسے ان مسلمانوں کو معاف کر دے گا جو محض اس لیے کفار کے وطن میں آباد ہیں تاکہ دین پھیلائیں، اللہ کا کلمہ ان کے ملک میں بلند کریں۔ تو ان وجوہات سے اگر کوئی قیام کرتا ہے کہ دین کی اشاعت ہوگی، دین اسلام کو پھیلائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف فرما دے گا، بلکہ جتنی اس کے لیے محنت اور کاوش ہوگی اس کی انہیں اللہ تعالیٰ بہترین اجر بھی دے گا، کیونکہ اس کا مقصد دنیاوی شان و شوکت نہیں ہے بلکہ اسلام کی سربلندی اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
جو ہے دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے قبول فرمائے۔ تو یہ دو باتیں ہوئی۔ اب تیسری بات ہے نفس کی لذت اور تفریح کے خاطر کافر کے وطن کے جانب سفر کرنا۔ فرماتے ہیں کفار کے ملکوں کا سفر کرنا حرام ہے مگر کسی واجبی ضرورت کے تحت، جیسے کہ علاج کے خاطر یا بغرض تجارت یا تعلیم، تو اس طرح کا سفر جائز ہے۔ لیکن سفر کے دوران ان کے لیے یہ شرط ہے کہ اپنے دین کا اظہار کرنے والا ہو، اسلام کی عزت و تکریم کرنے والا ہو، اور شر و منکرات کی جگہوں سے دور رہنے والا ہو۔ یعنی اپنے اسلام سے وہ جو ہے نعوذ باللہ کچھ کمزوری یا مداہنت نہ پیش کرے، بلکہ اپنا اسلام کو پوری طرح ظاہر کرے اور یہ واضح کرے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو ان شروعات اگر ایسی ہے تو اجازت مل سکتی ہے۔ تو اگر کسی موج مستی کے لیے یا سیر و تفریح کے لیے ہی صرف مقصد ہو غیر مسلموں کے ملکوں کے سفر کرنا، تو یہ بھی اس بات کی پہچان ہے کہ اس شخص کو غیر مسلم سے دوستی ہے۔ چوتھی علامت فرماتے ہیں مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد اور تعاون کرنا، ان کی مدد سرائی اور تعریف کرنا اور ان سے دفاع کرنا، ان کی طرفداری کرنا، یہ قسم اسلام کے نواقض اور اسباب ردہ میں سے ہے کہ ایسا شخص اسلام سے بھی نکل جائے گا اور وہ مرتد ہو جائے گا کہ جو مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ تو یہ تو ایک دم واضح طور پہ جو ہے کفار کی ساتھ موالات اور دوستی ہے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے جو ہے بہت بڑا نقصان، اسلام کو نقصان پہنچانے والا جو ہے عمل ہے۔ نمبر 5 کفار پر بھروسہ اور اعتماد اور ثقہ رکھنا اور ان سے مدد اور تعاون لینا اور انہیں اپنے عہدوں اور مناصب پر فائز کرنا، اور انہیں ایسے عہدوں اور مناصب پر فائز کرنا یعنی کلیدی عہدے دینا جس میں مسلمانوں کے بھید اور راز ہوتے ہیں، انہیں اپنا مشیر اور رازداں بنانا، یہ بھی جو ہے منع ہے۔ اور ایسا کرنے والا شخص جو ہے بظاہر کفار اور مشرکین سے جو ہے دوستی قائم کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دینکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 سے 120 تک ہے۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم اپنا ولی دوست ایمان والوں کے سوا اور کسی کو نہ بناؤ۔ تم تو نہیں دیکھتے دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو۔ ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو چکی ہے، اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ تو بہت زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کر دی، اگر عقل مند ہو تو غور کرو۔ ہاں تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ تم پوری کتاب کو مانتے ہو، وہ نہیں مانتے، پھر محبت کیسی؟ یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن تنہائی میں مارے غصہ کے انگلیاں چباتے ہیں۔ کہہ دو اپنے غصے میں مر جاؤ، اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو بخوبی جانتا ہے۔ تمہیں اگر بھلائی ملے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں، ہاں اگر برائی پہنچے تو خوش ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کفار، مشرکین، اعداء اسلام پر بھروسہ اور اعتماد بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد چھٹی علامت ہے ان کی تاریخ سے اپنی تاریخ چلانا، خاص کر ایسی تاریخ جو ان کی عیدوں اور دینی رسموں کی ہو، جیسے
تاریخ میلادی۔ نمبر 7، ان کی عیدوں اور محفلوں اور جشنوں میں شرکت کرنا یا ان کے انعقاد پر ان کا تعاون اور مساعدہ کرنا، یہ اس کی مناسبت سے انہیں یا اس کی مناسبت سے انہیں تہنیتی پیغام بھیجنا یا اس میں بنفس نفیس حاضر ہونا وغیرہ، یہ بھی جو ہے ہمیں ان سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ بھی جو ہے موالات، کافروں کے ساتھ موالات کی پہچان ہے۔ نمبر 8، کفار کی ستائش اور مدح کرنا، ان کے باطل عقائد اور فاسد دین کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کے اخلاق اور ان کی فنی مہارتوں پہ خوشیوں سے جھومنا اور مگن ہونا۔ اس کا معنی مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مسلمان اپنے اسباب و قوت کو نہ اپنائے، مسلمان اپنے اسباب و قوت کو نہ اپنائے کہ وہ صناعت و حرفت کا فن سیکھیں یا مباح اور جائز جو اقتصاد اور معیشت کے مقومات اور اساس و امور ہیں ان سے نابلد رہیں، یا فن عسکری یا جدید دور کے جنگی اسلوب اور جنگی اسلوب سے دور رہیں یا ان سے غافل رہیں، ہرگز نہیں اور کبھی نہیں، بلکہ ان تمام امور سے مکمل آشنائی اور آگاہی مومنوں کے اولین فرائض میں سے ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بھر قوت کی تیاری کرو، تم ان سے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بھر قوت کی تیاری کرو، یعنی کفار سے مقابلے کے لیے امکان بھر تیاری کرتے رہو۔ تو یہ ہے کہ ان سے اگر کچھ سیکھنے کی ہے تو یہ سب چیزیں سیکھی جائیں گی حکمت کے ساتھ، لیکن ان کا ہو کے نہیں رہیں گے۔ اگر کوئی اس کا ہو کے رہتا ہے اور ان کی مگن کا گن گاتا رہتا ہے تو یہ ان سے موالات کی پہچان میں سے۔ اس کے بعد نمبر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی کا ایک حصہ ہے 8ویں کا، قل من حرم زینة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 ہے۔ ترجمہ، آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے اسباب زینت کو، جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے، اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ یہ اشیاء اس طور پر کہ قیامت کے روز خالص ہوں گی اہل ایمان کے لیے، دنیاوی زندگی میں مومنوں کے لیے بھی ہے۔ اس کے بعد نمبر 9 ہے کفار کے ناموں پر اپنا نام رکھنا، یعنی جیسے ان کے نام ہے ویسے نام رکھنا۔ نمبر 10 ان پر رحم کھانا، ان کے لیے استغفار کرنا۔ اللہ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ لوگ دوزخی ہیں، یعنی جب ظاہر ہو گیا کہ وہ کافر ہیں، کفر کی حالت میں ان کی موت ہوئی ہے، تو ان کے لیے اب کوئی مغفرت کی دعا وغیرہ نہیں کرنا ہے اور اس سے ہمیں گریز کرنا ہے۔ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔